سر پہ تیل کی بوندیں دیکھنے اگر اس ماں تو کہہ کشا سلامی کو، کہہ کشا سلامی کو، اور فرش پر اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جب 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے نور و بشر کا جھگڑا بھی خوب شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، ابھی تک نور و بشر کے پھیر میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت بخشی ہے، فکری قوتیں عطا فرمائی ہیں، آدمی اپنی فکری توانائیوں کو بروئے کار لائے تو کوئی اس میں لفڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، آپ کی دونوں حیثیتیں ہیں، اور آپ کی حقیقت کو تو دنیا میں کسی نے جانا ہی نہیں۔ آپ کی حقیقت کو، حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی نے جانا ہی نہیں۔ خود فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں۔ کیسے جانے؟ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو محض انسان جو لوگ، محض بشر جو لوگ کہتے ہیں، انہیں اپنی عقل کے تالے کھول لینا چاہیے کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، اور یہ حیوان ناطق بنا ہے کیسے؟ عناصر اربعہ سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اور حضور علیہ السلام اس وقت موجود تھے جب نہ آگ تھی، نہ مٹی، نہ پانی، نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کون طریقہ ہے کہ محض انسان سمجھنا؟ یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سب بنے ہیں بعد میں، انسان کی تعریف میں حیوان ناطق۔ تو حضور علیہ السلام کو جو لوگ بشر، صرف بشر کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی عقل پر بغاوت کا پردہ ڈال رکھے ہیں۔ اگر وہ اپنے عقل کو بروئے کار لائیں گے تو انہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت ایسی ہے کہ جس کو کسی نے جانا ہی نہیں۔ ہاں، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کے اندر بشری اوصاف بھی ہیں، نوری اوصاف بھی ہیں۔ آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں، تو دونوں ماننا پڑے گا۔ ہاں، اپنی طرح بشر کوئی کہہ دے تو پھر وہ خطرناک منزل میں چلا گیا، گمراہی میں چلا گیا۔ اپنی طرح بشر کہے گا تو وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ بشر کہے ٹھیک ہے، قرآن نے ان کو بشر کہا ہے، بشر کہنے تک ٹھیک ہے، اس میں اپنی طرح ملا دے تو یہیں سے اس کی ہلاکت شروع ہو گئی۔ اپنی طرح کیسے؟ کسی بھی طرح نہیں، اپنی طرح۔ نہ شکل ظاہری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح، نہ ہم ان کی طرح، کیونکہ حضور علیہ السلام تو اندھیری رات میں چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر تو گھر اجالا ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ مسکرا دیتے تو سوزنِ گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ لکڑی میں ہاتھ لگا دے تو ٹارچ بن جائے، حضرت انس کے دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیں تو آگ اس کو نہ جلا پائے۔ کبھی ان لوگوں نے تجربہ کیا اپنے ہاتھ کو کسی کپڑا میں لگا کر کے کہ میرے کپڑا کو بھی آگ جلاتی کہ نہیں جلاتی؟ جو حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہاں، بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، اور نور ہیں، چونکہ دونوں کے اوصاف قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آگے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ بھلے اس میں نور کی تفسیر میں بعض مفسرین نے نور سے مراد بھی قرآن پاک کو ہی لیا ہے، عطف بیان لیا ہے، اور بعض مفسرین نے نور سے مراد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور کتاب سے مراد قرآن پاک کو لیا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بیچ میں حرف عطف واو ہے، نور و کتاب مبین، تو نور اور کتاب مبین کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، اور واو حرف عطف جہاں آتا ہے دو چیزوں کے درمیان، تو یہ واو حرف عطف دونوں چیزوں کے درمیان مغایرت کو ثابت کرتا ہے، مغایرت کو یعنی غیریت کو بتاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر بولیں کہ میرے پاس قلم ہے اور ٹوپی، میرے پاس قلم ہے اور ٹوپی، تو یہ لفظ اور بتا رہا ہے کہ قلم اور ہے، ٹوپی اور ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ یہ حرف عطف کا قاعدہ ہی ہے کہ اپنے جانبین کو، طرفین کو، مقبل مابعد کو ایک دوسرے سے غیر ہونا بتاتا ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں
نور اور کتاب مبین کے بیچ میں واو ہے جس کا معنی اور، تو یہ واو بتا رہا ہے کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے۔ کتاب مبین قرآن پاک اور نور سے مراد ہمارے حضور، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو اس طرح سے آپ کی نورانیت ثابت ہوتی ہے اور آپ کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ رہ گئی بات کہ نور تھے تو کھاتے پیتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور شادی بیاہ اور وغیرہ وغیرہ جو تمام بشری لوازمات ہیں وہ کیسے انہوں نے ادا کیا، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب دے دیتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں اتر جانا چاہیے۔ ایک شے جب دوسری حقیقت اختیار کر لیتی ہے تو اس دوسری حقیقت کے تمام عوارضات وہ قبول کرنے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب سانپ بن گئی، ان کی لاٹھی جب سانپ کی شکل میں ہو گئی، تو اب سانپ کے جو اوصاف تھے، جو خصائل تھے، وہ تمام اس کے اندر آ گئے۔ اب وہ سانپ کسی کو ڈس بھی سکتا تھا، کسی کو اپنے اندر لے بھی سکتا تھا، اب وہ سانپ پی بھی سکتا تھا اور کھا بھی سکتا تھا۔ جب تک وہ سانپ کی حالت میں ہے تو سانپ کے جتنے حالات آتے ہیں، عوارض اور اوصاف ہوتے ہیں، وہ تمام اس کے اندر آ گئے۔ پھر انہوں نے جب اپنے ہاتھ میں لے لیا تو لاٹھی، اب لاٹھی بننے کے بعد وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ اب جب تک سانپ تھا تو کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، ڈس بھی سکتا تھا، اپنے اندر کسی کو لے بھی سکتا تھا، لیکن لاٹھی بننے کے بعد اب وہ نہیں۔ تو جب تک آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس بشر میں رہے تو بشری تقاضے جو بھی تھے وہ آپ پر آئے، بھوک بھی لگی، پریشانی بھی آئی، تکلیفیں بھی آئیں، لیکن جب اپنی اصلی حالت پر آتے ہیں، نورانیت والی حالت پر آتے ہیں، تو شب معراج دنیا نے دیکھا اور ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان نے بھی دیکھا کہ معراج کا دولہا جب آگے بڑھ رہا تھا، پرواز کر رہا تھا، تو بشری تقاضوں کو چھوڑ کے جا رہا تھا، بشری لوازمات کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اب وہ جو وہاں پہنچ رہا ہے، مقام دنا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچا ہے، تو یہ جسم نہیں پہنچا ہے، یہ جسم جو نظر آ رہا تھا وہ نوری جسم پہنچا ہے، وہ نوری جسم پہنچا ہے، یہ خاکی جسم نہیں پہنچا ہے۔ جسم پہنچا ہے مگر وہ نوری جسم پہنچا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آدمی غور کرے تو کوئی دقت نہیں ہے، نور و بشر کا جھمیلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت بھی عطا فرمائی تھی اور نورانیت بھی عطا فرمائی تھی، اور دونوں اوصاف آپ کی زندگی میں ظاہر بھی ہوئے اور دونوں اوصاف سے آپ متصف بھی ہوئے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ آپ بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی مروی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کو حدیث جبریل سے جانا جاتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف میں بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ ستہ کی تمام حدیثوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں، انسانی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا، اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں دیکھا جا رہا تھا، لم یعرف ہو من احد، اور ہم میں سے کسی نے ان کو پہچانا نہیں، یا لا یعرف ہو من احد، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں۔ تو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، یہ اس بات کی دلیل بن رہی تھی کہ یہ دور سے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں، یہ اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ یہ بہت دور سے نہیں آئے ہیں۔ تو یہ عجیب غریب بات تھی، کوئی پہچانتے بھی نہیں تھے، سفر کا اثر بھی نہیں تھا۔ برکت حضور اسلام کی بارگاہ میں وہ بیٹھ گئے، زانو تلمس طے کیا، اور انہوں نے چند سوالات کیے، احسان کیا، ایمان کیا، اسلام کیا، اخلاص کیا، سوالات کیے، قیامت کے بارے میں سوالات کیے، حضور اسلام نے سب کچھ بتائے۔ پھر وہ جب جانے لگ گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم لوگوں نے جانا یہ کون تھے؟ تو کہا کہ نہیں، ہم اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ اس کے رسول جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جبریل تھے، کانا جبریل، وہ جبریل تھے۔ اب جبریل لباس بشر میں آئے ہیں، پاؤں بھی ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، جسم بھی ہے، بال بھی ہے، کالے کالے بال بھی ہیں، سفید سفید کپڑے بھی ہیں، پورا جسم ہے، جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔
जिस्म और जिस्मानियात से वो पाक हैं। फिर हज़रत जिब्रील इस जिस्म के साथ कैसे आ गए? तो मानना पड़ेगा कि वो नूरी मखलूक तो हैं मगर लिबास बशर में उस वक्त आ गए थे। ऐसी ही समझ के चलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर तो हैं मगर लिबास बशर में 63 साल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बशर की रहनुमाई के लिए ज़मीन पर भेज दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अक्ल हो तो इंसान 2 मिनट में फैसला कर लेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशर में ज़रूर आए थे, लेकिन वो नूर भी हैं बशर भी हैं। इस मिसाल से भी मुझे अंदाज़ है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी और आपकी समझ शरीफ में बात उतर गई।